رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 8 آیات 51 سے 54 تک۔ پہلے لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو معبود، من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے، ثم پھر، عفونا درگزر کیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد بعد، ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ اور جب، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے، العجل بچڑے کو معبود، فتوبو پس توبہ کرو، الی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فاقتلوا تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہ بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب ہم انہی آیات کی تفسیر دیکھیں گے۔ آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ تو یہ آیت ایک بہت ہی اہم موڑ پر بنی اسرائیل کی نفسیات، ان کے ایمان کی کمزوری اور ان کی قیادت سے جڑنے کی آزمائش کو بیان کرتی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً یاد کرو وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات کی تختیاں دی جائے جو کہ اللہ کی طرف سے مکمل شریعت پر مشتمل تھی۔ یہ 40 راتیں اس امت کے لیے تیاری، تربیت اور تعظیم وحی کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑتے وقت نصیحت کی تھی کہ وہ ہارون علیہ السلام کی بات مانے اور صبر کرے، لیکن جب نبی نظروں سے اوجھل ہوا، قوم کی آزمائش شروع ہو گئی۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ تم نے اس کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے اپنی ہدایت، اپنی تعلیم، اپنے نبی اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو بلا دیا۔ سامری نے سونے کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنائی جو ہوا کے گزر سے آواز نکالتا تھا۔ یہی آواز ان کے لیے ایک معجزہ بن گئی اور وہ بول اٹھے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ تو یہ شرک، جاہلیت، دھوکے اور ایمان کی کمزوری کی بدترین مثال ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ یہاں ظلم کا مطلب صرف دوسروں پر زیادتی نہیں بلکہ اصل میں یہ ظلم خود اپنے نفس پر تھا کہ تم نے حق کے مقابلے میں باطل کو چنا، رب حقیقی کو چھوڑ کر ایک بے جان بچڑے کے سامنے جھک گئے۔
اللہ کے نبی، معجزات، نجات فرعون سے لے کر رزق میں من و سلوہ تک سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے یہ حرکت کی۔ یہ ان کی دل کی سختی، غفلت اور دنیا پرستی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تو یہ قوم جب آ رہی تھی فرعون سے نجات پا کر، تو یہ گھروں سے بہت زیادہ سونا لے کر آئے تھے۔ پھر انہیں وہ سونا اٹھانا بہت بھاری لگا، تو جب سامری نے انہیں بھٹکایا، سامری ایک جادوگر تھا، تو یہ لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور پھر انہوں نے یہی کیا کہ باطل معبود اپنے لیے بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو۔ اور یہ بچڑا بنانا جانتے تھے کیونکہ گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ قوم میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے کہ یعنی اسی طرح لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر دور آیا جس میں ان کے زوال کا دور تھا، تو رفتہ رفتہ وہ پھر قطبیوں کے غلام بن گئے، یعنی فرعون کے۔ اور پھر انہوں نے باقی جو مرض ان سے لیے، ان میں اپنے حکمرانوں سے یہ بھی لیا تھا کہ اسی طرح کسی باطل معبود کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آج بھی جب ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، جب دل میں اللہ کی یاد کمزور پڑتی ہے، تو ہم بھی بچڑوں کے سامنے جھکنے لگتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ان بچڑوں کی صورتیں بدلی ہوئی ہیں، جیسے کبھی موبائل فون، کبھی سوشل میڈیا کی شہرت، کبھی مال و دولت، کبھی لوگوں کی واہ واہ، کبھی خواہشات کا غلام بن جانا۔ تو جب انسان اللہ کے بھیجے ہوئے ہدایت نامے یعنی قرآن سے دور ہوتا ہے، تو دل پر بچڑے ڈھونڈنے لگتا ہے، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ یا دل میں اللہ کا نور ہوگا یا بچڑے کی چمک۔ آیت نمبر 52، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں یہ آیت ثم سے شروع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آ چکا تھا، یعنی بچڑے کی پوجا جیسے کل شرک کا عمل۔ عفونا عنکم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہاں عفونا اللہ کی عظیم معافی اور بردباری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ معافی ہے جو غصے کے بعد بھی نازل ہوئی، نافرمانی کے بعد بھی عطا ہوئی، اور تب آئی جب قوم نے خود کو برباد کر دیا تھا۔ یہ صرف سزا معاف کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے رحم اور نرمی کے ساتھ ان کا قصور جو ہے درگزر فرمایا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ ماضی کو صاف کر دیتا ہے۔ من بعد ذلک، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی اس کلی نافرمانی اور شرک کے بعد بھی یہ جملہ اللہ کی بردباری اور صبر کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان کبھی معاف نہیں کرتا جب اسے دھوکہ دیا جائے، لیکن اللہ معاف کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں مقصد بتایا گیا کہ اللہ کی معافی کا مقصد صرف سزا ٹالنا نہیں، بلکہ انسان کو جگانا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پر شکر کرے، غلطیوں کو نہ دہرائے، حق کی طرف پلٹ آئے اور اپنی بندگی میں اخلاص لائے۔ تو یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل جیسی سخت غلطی کے بعد بھی اللہ نے معاف کر دیا، تو ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ توبہ، شکر اور واپسی، یہی اللہ کو پسند ہے۔ زندگی میں اگر کبھی ہم بہت دور نکل جائے، قرآن کی یہ آیت واپس بلاتی ہے۔ آیت نمبر 53، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بار پھر یاد دہانی کروا رہے ہیں انہیں، یعنی ماضی کا ایک ایک لمحہ جو نصیحت اور صبر سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے یہاں شروع میں ہے وَإِذْ، اور جب، اور آگے ہے آتینا موسیٰ الکتاب، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ پہلی مفصل شریعت تھی، اور یہ کتاب زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتی تھی، حلال اور حرام، عدل اور ظلم، حق و باطل کے اصول رکھتی تھی۔ والفرقان، یعنی تم لوگوں کو فرقان بھی ملی، فرقان بھی دی گئی۔ تو فرقان کا مطلب ایسی روشنی جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ تو یہاں فرقان سے مراد یا تو تورات ہی ہے، کیونکہ وہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، یا وہ واضح نشانیاں، معجزات اور دلیلیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، جیسے عصا کا سانپ بننا، دریا کا پٹ جانا، پتھر سے پانی نکلنا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے کلی دلیلیں تھی جس سے بندہ ہدایت پا سکتا ہے۔ اور اردو میں فرقان سے قریب ترین لفظ کسوٹی ہے،
ٹھیک ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق نمایاں ہو۔ لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ محض کہانی کے طور پر نہیں دیا، بلکہ مقصد صرف ایک تھا، ہدایت، یعنی دل کا سیدھا ہو جانا، راستے کی پہچان ہو جانا، اللہ کی طرف جھک جانا اور شریعت پر عمل کر کے نجات پانا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ نے ہر دور میں ہدایت کے لیے کتاب بھیجی۔ انسان کی بلائی، فلاح اور نجات صرف اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور فرقان کو تام لے۔ آج ہمارے پاس بھی قرآن ہے جو مکمل فرقان ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں تو ہر گمراہی، شک اور اندھیرے سے نجات مل سکتی ہے۔ تو جسے اللہ فرقان دے دے وہ کبھی گمراہی میں نہیں رہتا۔ آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ وہ لمحہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور اپنی قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے پایا۔ ایک نبی کا دل ٹوٹ گیا۔ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی یہ ظلم کسی اور پر نہیں، اپنے اوپر کیا گیا ظلم ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، یہ ان کا شرک تھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک سونے کے بچڑے کو پوجا۔ یہ بڑی گمراہی اور ناشکری تھی، خاص طور پر ان پر جنہیں اللہ نے معجزات دکھائے تھے، یعنی اللہ نے انہیں اتنے بڑے معجزات دکھائے تھے کہ فرعون سے انہیں نجات ملی۔ جب یہ آ رہے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا میں راستہ بنا اور یہ لوگ دریا پار کر گئے، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون ڈوب گیا اور جو اس کے ساتھی تھے وہ سب، اور اتنے بڑے معجزات کے بعد بھی انہوں نے شرک کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے۔ یہاں لفظ باری استعمال ہوا ہے جو اللہ کی اس صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ دل سے پچھتانا، نیت سے رکنا اور عمل سے بدلنا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنے گناہگار لوگوں کو قتل کرو۔ یہ ایک خاص حکم تھا صرف اس وقت کے لیے، جو لوگ بچڑے کی عبادت میں شامل تھے انہیں اپنے قصور کا خمیازہ اٹھانا تھا تاکہ سچی توبہ ہو، پاکیزگی آئے اور گناہ کا بوجھ اتر جائے۔ یہ سزا سخت تھی لیکن اس کا مقصد تھا روح کی صفائی اور قوم کی نجات۔ تو یہ 3 گروہ بنے تھے اس وقت۔ پہلا گروہ جو تھا وہ بچڑا بنانے میں تعاون کرنے والا تھا، شریک تھا، معبود بنایا ساتھ مل کر۔ دوسرا گروہ جو تھا روکنے والا تھا۔ تیسرا گروہ جو تھا وہ لا تعلق گروہ تھا، نہ انہوں نے ان پہلوں کو روکا کہ آپ بچڑا نہ بنائیں اور نہ ان کے ساتھ حصہ لیا۔ تو پھر آخر میں کیا کہا گیا کہ جو گروہ نمبر 3 ہے نا، لا تعلق گروہ، جس نے انہیں نہ سمجھایا، نہ روکا، نہ خود حصہ لیا، ان کو کہا گیا کہ وہ بچڑے بنانے میں تعاون کرنے والے نمبر 1 کو قتل کریں۔ تو پھر اسی طرح ہوا تھا، اور سامری کا کیا انجام ہوا کہ وہ آخر میں پاگل بن کر یہ کہتا پھرتا تھا کہ لا مساس، یعنی ڈونٹ ٹچ می، مجھے مت چھو۔ تو اسے کیوں نہیں مارا گیا؟ اسے نشان عبرت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معافی مختلف درجوں پر ملتی ہے۔ نمبر 1، ایسے گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہو جن کو نیکیاں مٹا دیتی ہے، مثلا وضو، نماز وغیرہ سے کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے پھر معافی ملتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ گناہ ہے جن پر رو رو کر، گڑ گڑا کر معافی مانگنے کے ساتھ جرمانہ یعنی کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، مثلا قتل پر کفارہ، زنا پر حد جاری ہونا اور اسی طرح کی سزائیں۔ تو معافی جو ہے انسان کو مختلف درجوں پر ملتی ہے۔
تو اس طرح نے کہا گیا کہ تم لوگ قتل کرو گے ایک دوسرے کو تو تم لوگوں کو معافی مل جائے گی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ اللہ کا یہ فیصلہ ظاہری طور پر بہت سخت لگ رہا تھا، لیکن باطنی طور پر رحمت تھی، کیونکہ اس کے بعد قوم کا دامن صاف ہو گیا اور وہ اللہ کی مغفرت کے مستحق بنے۔ فتاب علیکم، بس اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر رحمت نازل کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دو بہت خوبصورت صفات ہے اللہ کی، التواب جو بار بار توبہ قبول کرے، الرحیم جو بار بار ہر بار نرمی کرے۔ یہ ہمیں امید دلاتی ہے کہ کوئی بھی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ شرک ہو یا بڑا گناہ، دل سے کی گئی توبہ سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اللہ صرف توبہ کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس پر رحمت بھی نازل کرتا ہے۔ اور سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا بوجھ محسوس کرے اور بدلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو آیت نمبر 51 سے لے کر 54 تک کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی، مگر انہوں نے بار بار نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر رہنمائی ملی، کتاب اور معجزات دیے گئے، مگر بچڑے کی پوجا کر کے گمراہی کو چن لیا۔ پھر جب توبہ کا راستہ اپنایا، اللہ نے معاف فرما دیا، کیونکہ وہی تو سچی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔